السلام علیکم، انجینئر احتشام ہاٹک نورین سے بل کنسٹرکشن کی طرف سے اسٹیپ 10 آف ہاؤس کنسٹرکشن، جو کہ ون کنل ہاؤس کنسٹرکشن ہے DH اسلام آباد میں۔ آج ہمارا الحمدللہ RCC والس کی برائی ہے، جس کو ہم کنکریٹ پورنگ بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، کنکریٹ کے لیے ہم بیسیکلی RCC والس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم جال لگاتے، جس طرح آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ شٹرنگ جال کے بعد ہم شٹرنگ لگاتے، پوری شٹرنگ کی ڈیٹیل میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ آج ہمارے چل رہا ہے انشاءاللہ الحمدللہ کنکریٹ پورنگ۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم RCC کنکریٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ جس کنکریٹ میں ہمارا لوہا آئرن کے جال استعمال ہو جائے تو اس کو ہم RCC کنکریٹ کہتے ہیں۔ ایک دو چار یہ ہماری کنکریٹ چل رہی ہے۔ ایک دو چار کا مطلب ایک سیمنٹ ہے، دو اس میں ریت ہوں گے اور چار اس میں کریش ہوگا۔ اچھا جی، ریت ہم کون سے استعمال کرتے؟ سیمنٹ ہم اس میں کچھ سب سے بیسٹ آپشن ہمارے پاس اسلام آباد راولپنڈی میں بیسٹ وے کا سیمنٹ ہے، جو ابھی 1335 کی آپ کی بوری مل رہی ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، جولائی 2024 میں۔ اچھا، ریت ہم اس میں استعمال کرتے لارنس پور کا ریت ہمارے پاس 12 ویلر ڈمپر، جس میں 6.25 سے کڑی یا 5.5 سے کڑی مال آتا ہے، وہ ہمیں تقریباً مل جاتا ہے کچھ 64,000 کے اوپر نیچے۔ اچھا جی، کرش ہم اس میں استعمال کرتے ہیں کچا موڑ کا۔ کچا موڑ کا مطلب یہ ہے کہ اچھا یہ ہمارے پاس ریت ہے لارنس پور کا، اور کرش ہم استعمال کرتے کچا موڑ کا۔ کچا موڑ کا ہم کرش کون سے استعمال کرتے؟ کچا موڑ کا ہم آدھی ڈاؤن اور آدھی پیور دونوں مکس کر کے استعمال کرتے ہیں۔ آدھی ڈاؤن آدھی پیور کا کیا مطلب ہے؟ ایک کا سائز آدھی انچی سے ڈاؤن ہوتا ہے، دوسرے کا سائز مکمل آدھی انچی ہوتا ہے۔ دونوں کو مکس کر کے ملانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آدھی پیور ہمارے پاس طاقت دیتی ہے اور آدھی ڈاؤن ہمیں جو ہے نا صفائی، کنکریٹ کی صفائی دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اگر 4 ڈمپر منگوانے ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم 2 ڈمپر آدھی پیور کی ڈالے، جس طرح آپ ابھی دیکھ سکیں اس کے ابھی آدھی پیور کی گاڑی ڈال دی گئی ہے، اور 2 ڈمپر ہم آدھی ڈاؤن کی منگوا لیں، جس سے ہمیں صفائی بھی مل جائے گی، ہمیں کنکریٹ کی طاقت بھی مل جائے گی۔ دوسرا کرش ہم ہانپور کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہانپور اور کچا موڑ میں تقریباً 2-3 ہزار ڈمپر میں فرق ہوتا ہے، 2-3 ہزار ڈمپر حد سے سستا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ ہم سے ویرے ٹاؤن DH فیصل ٹاؤن میں پلاٹ کی سیل پرچیز کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہو، اور کنسٹرکشن ریلیٹڈ اینی کیوریز کے لیے فیل فری ٹو کانٹیکٹ واٹس ایپ نمبر پر۔ کنکریٹ ہمارا جاری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اس میں اسٹیل کے، جس طرح آپ دیکھ سکتے جو گیٹ ہوتے ہیں وہ ہم لگا لیتے، بالکل جو ہمارا گراؤنڈ لیول ہے ہم گراؤنڈ سے لگا لیتے RCC کے شٹرنگ کے درمیان میں، جس کے تھرو ہم ویل بیرو یا جس کو ہم ہاتھ گاڑی کہتے ہیں اس سے کنکریٹ کو پھینکتے ہیں، تو وہ سیدھا وہ دیوال میں اندر تک چلا جاتا ہے۔ اب آپ کم از کم یہ ہمیں چاہیے کہ 20 فٹ کے فاصلے پر ایک جو اسٹیل کا ہمارے پاس ہوتا ہے یہ لگایا کرے، تاکہ 20 فٹ میں یہ بہت زبردست کام کرتا ہے۔ ایک پوائنٹ سے اب آپ اگر کنکریٹ کرش پھینکو گے نیچے دیوار میں، جس طرح بھی آپ کے سامنے پھینکی جا رہی ہے، تو وہ 20 فٹ تک لیفٹ رائٹ پر جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس سٹینڈرڈ ہے کہ ہم کم از کم 20 فٹ کے فاصلے پر یہ اسٹیل کا جو ہمارے پاس ہوتے ہیں میڈیم، اس کو استعمال کریں۔ کم از کم 20 فٹ پر ہم استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ لکھ چکا ہے، وہ لکھ چکا ہے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر 20 فٹ کے فاصلے پر ہم نے اس کا اسٹیل میڈیم انسٹالنگ کی ہوئی ہے، جس کے تھرو ہم کنکریٹ کو ویل بیرو جو ہاتھ گاڑی جس کو ہم کہتے ہیں اسے آگے شٹرنگ کے درمیان میں پھینک سکے۔ شٹرنگ میں ہم نے کیا کہتے ہیں اسٹیل جیل میں ہم نے باقاعدہ اسپیسر دیے ہوئے جو ہمیں کنکریٹ کور پرووائڈ کرے گا۔ ہم نے اس میں 1 انچ کا اسپیسر لگایا ہوا ہے ہر 2.5 فٹ کے فاصلے پر۔ یہ ہمارے پاس اسپیسر ابھی بھی لگانے کا کام جاری ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ کنکریٹ کے دن ایک لیور اسپیسر کے لیے ضرور الگ طور پر اپنی طرف سے منگوا لیں، تاکہ کنکریٹ کور ہمیں بہتر سے بہترین مل سکے۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 2000 کا آپ کا خرچہ چلا جاتا ہے، لیکن 2000 میں آپ کی جو کنکریٹ کی مضبوطی جو ہے نا وہ آپ کی جو مقرر لیول ہے اس تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ آپ اسپیسر ہر 2.5 فٹ کے فاصلے پر باقاعدہ 1 انچ کا اسپیسر لگایا جا رہا ہے۔
اچھا یہ چھوٹی-چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کو آپ نے کنکریٹ کے دن پہ اس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ ایک اسپیسر کا دوسرا آپ نے وائبریٹر ضرور منگوانا ہوتا ہے۔ کوشش کریں اگر آپ کا کام بڑا ہو تو آپ کم از کم 2 وائبریٹر ٹھیکیدار سے منگوا لیں، کیونکہ کبھی-کبھی ایک کام چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک ہی وائبریٹر ہو اور وہ کام چھوڑ دے تو آپ کا یہ وائبریٹر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم پائپ وائبریٹر بھی کہتے ہیں یا نیڈل وائبریٹر بھی کہتے ہیں، جو کہ ہم جس جگہ پہ 4 فٹ تک پہلے ہم اچھا کنکریٹ ہم کس طرح کرتے ہیں، اگر ہمارے 8 فٹ کی کنکریٹ ابھی چل رہی ہے، 8 فٹ کی ہمارے پلائی شٹرنگ لگ چکا ہے، تو ہم 4 فٹ پہلے کریں گے پورے پلاٹ کا، 4 فٹ پھر اس کے بعد کریں گے، اور 4 فٹ کے اندر کے بعد ہم باقاعدہ وائبریٹر ہر جتنے بھی ہمارا دیوال ہے اس میں ہم 4 فٹ کا وائبریٹر 4 فٹ کے کنکریٹ بھرنے کے بعد ہم 3 سے 5 منٹ کے لیے وائبریٹر چلاتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے آپ یہ کنکریٹ میں ہنی کاربن جس کو ہم کہتے ہیں، جو بالکل ہنی کے جال کی طرح، مطلب پتھر جس کنکریٹ میں آپ کو دکھائی دے تو وہ آپ کو دکھائی نہیں دیں گے وائبریٹر سے۔ یہ ہوتا ہے دوسرا، اس سے کنکریٹ کی طاقت اپنے مقررہ لیول تک بڑھ جاتی ہے۔ اچھا اس میں پانی کا زیادہ استعمال کیوں کیا جاتا ہے، کیونکہ اس چیز کو ہم نے ہر 20 فٹ کے فاصلے پر پھینکنا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے نا اس کو اندر دیوال میں موومنٹ میں ذرا فائدہ ہوتا ہے۔ اس وجہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیوال RCC دیوال کے کنکریٹ میں ہم پانی کا جو ایک خاص لیول ہے جو عام کنکریٹ میں استعمال کرتے ہیں، مطلب بیڈ کنکریٹ میں یا سلیب کنکریٹ میں، تو اسے ہم اس میں پانی ذرا زیادہ ڈالتے ہیں، کیونکہ اس کو ہم نے ہمارے پاس اسپیس ہوتی نہیں کہ ہم خود اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کر سکے، تو اس کو جو ہے نا پانی کی مدد سے پھر پورے دیوال میں پھیلانا ہوتا ہے۔ یہ 2 فٹ کے فاصلے پر ہمارے باقاعدہ ووڈ کے روڈ لگ چکے ہیں۔ یہ کم از کم 2 فٹ آپ کا ہونا چاہیے، ویسے آپ 1.5 فٹ پر بھی لگا سکتے ہو۔ ہم لگاتے ہیں، ہم 1.5 فٹ کے فاصلے پر لگاتے ہیں، لیکن کم از کم اگر آپ کو لگانا ہو تو آپ نے 2 فٹ کے فاصلے پر ضرور یہ روڈ کیا کہتے ہیں ووڈ والے روڈ لگانا ہوتا ہے۔ اچھا کنکریٹ کے دن آپ کو سب سے اہم سٹیپ ایک میں نے آپ کو اسپیسر کا بتایا، دوسرا کنکریٹ والے دن آپ نے جو آپ کا اسٹیل فکسر ہے اس کو بھی منگوانا ہوتا ہے۔ اسٹیل فکسر کا ریٹ ابھی اسلام آباد راولپنڈی میں چل رہا ہے 10,000 روپے پر ٹن۔ اگر آپ کا 3 ٹن سرے کا کام ہے تو وہ آپ سے 30,000 روپے چارج کریں گے پورے کام کا۔ اور تیسرا آپ نے شٹرنگ والے کو اپنے کنکریٹ والے دن ضرور بلانا ہے، کیونکہ کبھی بھی کنکریٹ آپ کا پڑ جاتا ہے۔ اچھا یہ وائبریٹر جو ہم چلاتے ہیں اس سے اندر پریشر کریٹ ہوتا ہے، ہوا کا پریشر کریٹ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کنکریٹ کے مطلب پٹ جانے یا کنکریٹ کے کھلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ شٹرنگ والے کو شٹرنگ کے پٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو شٹرنگ والے کو آپ کنکریٹ والے دن ضرور بلائی۔ یہ ہمارا کنکریٹ بن چکا ہے جس کا رزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ مکمل اسموتھ اینڈ کلین کنکریٹ ہے۔ صرف ایک جگہ پہ ہمارے پاس کچھ 2 فٹ کی ہنی کاربن گئی تھی جس کو ہم نے باقاعدہ پلسٹر سے کہا یہ کنکریٹ جو ہنی۔ اچھا باقی آپ دیکھیں بالکل کلیئر ہے، بالکل الحمدللہ مکمل کلیئر ہے، کیونکہ ہم نے اچھا اگر آپ کا شنگل جس طرح پیچھے ہمارا دیوال ہے تو اس جگہ پہ ہم نے سنگل شٹرنگ لگائی ہوئی تھی، تو ادھر ہم وائبریٹر نہیں چلا سکتے، کیونکہ اس سے پھر جو سنگل ہمارے پاس پلائی ووڈ ہوتی ہے یا جو ہمارے سنگل سائڈ کا شٹرنگ ہوتا ہے وہ بیسیکلی وائبریٹر کا پریشر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ باقی کنکریٹ آپ الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں، نور سول کنسٹرکشن کا بالکل اسموتھ اینڈ کلین اور ہر طرح سے بالکل پرفیکٹ کنکریٹ ہمارا الحمدللہ آپ کے سامنے